بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا نبی اللہ۔ واجب الاحترام سامعین و حاضرین، اللہ کے فضل اور توفیق سے یہ رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ ہے اور آخری عشرہ جو ہے وہ شروع ہوا چاہتا ہے۔ آج کی جو گفتگو ہے وہ اس تناظر میں ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی بخشش اور پھر جہنم سے آزادی کا جو پروانہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے، اور جو خاص رب کریم کی رحمت اور بخشش کے دروازے کھلتے ہیں اور ہمارے لیے جو موقع پیدا ہوتا ہے، اس موقع کی طرف میں آپ احباب کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ کس طرح ہمارے لیے یہ موقع ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کر سکیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کی رحمت بے محابہ اس کی مخلوق پر برستی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کو آپ پڑھیے تو دو صفات اللہ تعالیٰ کی بہت کثرت کے ساتھ استعمال ہوئی ہے، الرحمن اور الرحیم۔ اللہ رب العزت کی جو صفت رحمان ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ الرحمن وہ ذات جس کی رحمت ہر چیز کو محیط ہو، جس کی رحمت کے اندر ہیجان ہو۔ رحمان کا مطلب یہ ہے کہ جس کی مہربانیوں اور رحمت کے اندر ہیجان ہو۔ ہیجان کا مطلب آپ سمجھتے ہیں نا کہ سیلاب ہے نا، مثلا تو بسا اوقات سیلاب کی تباہ کاریوں کے اندر اتنا ہیجان ہوتا ہے کہ وہ سارے بند توڑ کر آگے گزر جاتا ہے۔ تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت، رحمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ رب وہ ہے کہ جس کی رحمت کے اندر ہیجان ہے، یعنی بند توڑنے کے لیے اور بے محابہ ہر چیز کو اپنی آغوش میں لینے کے لیے اللہ کی صفت رحمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ رب اس قدر رحیم ہو، اس قدر مہربان ہو، اس قدر انسانوں کے لیے باعث رحمت ہو، اس کی مہربانی اور اس کا فضل اس درجے ہو کہ گویا کہ ایک ہیجان کی کیفیت ہو، اور ہر کسی کو اپنی آغوش میں۔ اس لیے صفت رحمان کا علماء نے، مفسرین نے، اہل علم نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ وہ کہ جس کی رحمت نہ صرف ہر چیز کو محیط ہو، بلکہ رحمان کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کو مانے اس پر بھی مہربان، اور جو اس کو نہ مانے اس پر بھی مہربان۔ تو وہ رب وہ ہے کہ جو انسانوں پر اور اپنی مخلوق پر اس انداز میں مہربان ہے۔ اور رحیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کی رحمت دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ رحمان اللہ اس کو بھی عطا فرماتا ہے۔ رحمان کا مطلب یہ ہوا کہ جو اس کو مانے، رب ہونے کو تسلیم کرے، وہ اسے بھی دیتا ہے، اور جو اس کی ربوبیت کا انکار کرے اس کی رحمت کے دروازے اس کے لیے بھی کھلے رہتے ہیں۔ وہ ماننے اور نہ ماننے کی بنیاد پر مہربانی نہیں فرماتا، سب پر مہربانی فرماتا، ورنہ جتنے لوگ اللہ کا انکار کرنے والے وہ سارے مر جائیں، ختم ہو جائیں، تباہ ہو جائیں۔ لیکن دنیا کے اندر اللہ نے سب کو موقع عطا فرمایا، لیکن یہ موقع آخرت میں نہیں ہوگا۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی صفت رحیم کا ظہور ہوگا،
اب جتنے دنیا کے اندر فرعون گزرے، فرعونی صفات کے حامل، جتنے نمرود گزرے، جتنے قارون گزرے، جن لوگوں نے خدا اور رسول کے حکم کو چیلنج کیا، خدا اور رسول کی گستاخیاں کی، اللہ رب العزت کے انکار کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول کے لیے چیلنج اپنے آپ کو بنایا، اب وہ لوگ وہ ہوں گے کہ قیامت کے دن اللہ ان کے لیے، دنیا میں تو ان کے لیے رحمان تھا، لیکن قیامت کے دن اللہ رب العزت صرف اہل ایمان کے لیے رحیم ہوگا، اور ان لوگوں کے لیے رب کریم کی صفت جبار اور قہار کا ظہور ہوگا۔ تو میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت دنیا کے اندر بھی اس کی رحمت کے پھاٹک کھلے ہوئے ہیں، ہم پکاریں ایسے لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ اس بات پر تلا ہوا ہے کہ اس نے ہمیں معافی کرنا ہے، اور اللہ رب العزت ہر حال میں انسانوں کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ جو انسان بھی اس رب کی طرف متوجہ، جو بھی اس کی رحمت کو اپنی طرف بلانے کی کوشش کریں، جو بھی اللہ کو پکارنے والے ہوں، اللہ رب العزت ان کے لیے رحمان ہے دنیا کے اندر، اور اہل ایمان کے لیے آخرت میں بھی رحیم ہوگا۔ دنیا کے اندر رحمان ہے، رحیم ہے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے رحیم ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے ساری زندگی رب کی مانتے ہوئے گزاری۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ سورہ مومن ہے، قرآن پاک کی آیت نمبر 40، اس کا نام ایک نام سورۃ الغافر بھی اس کو کہتے ہیں۔ تیسری آیت ہے غافر الذنب، وہ اللہ وہ ہے جو گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، مغفرت کرنے والا ہے، وقابل التوب، وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے، شدید العقاب، جو اس کی گستاخی کرنے والے ہیں، جو اس کے رسول کو اور اس کو چیلنج کرنے والے ہیں، ان کے لیے وہ جبار ہے اور قہار ہے، اور وہ رب وہ ہے جو کثرت کے ساتھ لوگوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا جو معاف کرنا ہے، میرے بھائیوں، میں یہ رمضان المبارک کی مناسبت سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے موقع ہے کہ یہ رمضان مبارک کے تینوں عشرے، کوئی رحمت ہے، کوئی مغفرت ہے، کوئی جہنم سے آزادی کا پروانہ لیے ہوئے ہے، تو جب یہ آخری عشرہ اب شروع ہونے جا رہا ہے تو ہم اپنے رب کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کر لیں، اللہ رب العزت کی رحمت کو اپنی طرف بلائیں۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر اگر بندہ کوئی ناز اور انداز کے ساتھ بھی بات کرے اور اللہ رب العزت کی رحمت کو پکارے، تو اللہ رب العزت اس کے نخرے بھی اٹھاتا ہے، اس کے ناز بھی اٹھاتا ہے، اس کی بات کو بھی سنتا ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ مکہ فتح ہوا تو بہت سارے لوگ ایسے تھے جو ان کے لیے کوئی معافی نہیں تھی، وہ معافی کے قابل ہی نہیں تھے۔ یاد رکھیے، انکار کرنا ایک چیز ہوتی ہے اور گستاخی کرنا دوسری بات ہے۔ منکر کے لیے معافی ہو سکتی ہے، اس کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے، لیکن جو گستاخ ہے اس کا معاملہ اور ہوتا ہے۔ تو بہت سارے لوگ ایسے تھے جو خدا اور رسول کا انکار کرنے والے تھے، ان کے لیے تو معافی ہو گئی، لیکن کئی ایسے تھے کہ جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کو، دین اسلام کو، مسلمانوں کو، صحابہ کو سخت اذیتیں دی تھی۔ انہی میں سے ایک بڑا نام وحشی بن حرب، یہ وہ وحشی ہے جس نے احد کے میدان کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا۔ جب مکہ فتح ہو گیا، جو لوگ مکہ سے بھاگ گئے کہ ہمارے لیے معافی کی کوئی گنجائش نہیں، ہمارا بچنا ناممکن ہے، تو ان میں ایک یہ بھی تھے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ڈھونڈ کے لاؤ وحشی بن حرب کو، تلاش کر کے لاؤ۔ جب ان کو ڈھونڈ کے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر کیا گیا
تو یہ جو اللہ کے رسول کے ساتھ ان کی گفتگو ہوئی، مکالمہ ہوا، اس مکالمے کو اصل میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جہاں سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ وحشی بن حرب جیسا شخص بھی اگر اللہ کی رحمت کے حوالے سے مطمئن نہیں ہوتا، مکالمہ کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، مزید کی خواہش رکھتا ہے، تو اللہ رب العزت ایسے شخص کو بھی اپنی رحمت سے محروم نہیں فرماتا۔ جب یہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیے گئے وحشی بن حرب، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی کہ اے وحشی مسلمان ہو جاؤ، تمہارے جرائم اتنے ہیں کہ معافی کے قابل نہیں تم، لیکن مسلمان ہو جاؤ۔ تو وحشی بن حرب نے آگے سے کہا کہ میں کیسے مسلمان ہو جاؤں؟ کیا آپ نے یہ نہیں کہا ہوا کہ ہر وہ شخص جس نے شرک کیا ہوگا، جس نے قتل کیا ہوگا، جس نے بدکاری کی ہوگی، جس نے دوسروں پر ظلم کیا ہوگا، قیامت کے دن اس کو دوگنا عذاب دیا جائے گا اور جہنم کے اندر ہمیشہ کے لیے ڈال دیا جائے گا؟ کیا آپ نے یہ کہہ نہیں رکھا؟ تو میں تو یہ سارے جرائم میں نے کیے ہوئے ہیں، اب ان سارے گناہوں کی موجودگی میں میرے لیے بھلا کیا جواب، میرے لیے کیا گنجائش ہوگی؟ جب یہ مکالمہ کیا وحشی بن حرب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ، تو اللہ رب العزت بھی آسمان پر اپنے پیغمبر کے ساتھ اس مکالمے کو سن رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً اپنے نبی پر آیت سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 جو ہے نا وہ نازل فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہہ دیجئے کہ بے شک جو شخص بدکار ہے، جو شخص مشرک ہے، جو شخص قاتل ہے، جو دوسروں پر ظلم کرنے والا، اس کی سزا یہی ہے، لیکن الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، مگر وہ شخص اس سے مستثنا ہوگا جس نے توبہ کر لی، ایمان لایا، عمل صالح کیے، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، یہ وہ شخص ہوگا کہ اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی غفور اور رحیم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سنایا کہ دیکھو اللہ کی وحی آ گئی ہے، تم نے چاہا کہ میرے لیے گنجائش نکلے تو اللہ نے گنجائش پیدا کر دی ہے، اور وہ فرما رہا ہے کہ یہ سزا تو یہی ہے ان جرائم کی، لیکن جس شخص نے توبہ کی، ایمان لایا اور عمل صالح کیے، اس کو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں کے اندر بدل دے گا۔ تو وحشی بن حرب، سارا مجمع لگا ہوا ہے، صحابہ بھی موجود ہے، اس نے کہا جی اس میں مطمئن نہیں ہوا، اس میں تو یہ ہے کہ ایمان لائے اور عمل صالح کرے تو تب اس کی بخشش ہوگی، تو مجھے کیسے یقین ہو کہ میں نے جو اعمال کیے ہیں وہ اس اللہ کی نظر میں وہ عمل صالح ہے؟ یہ تو چانس ہے کہ بخشے گئے تو بخشے گئے، تو کیا میرے لیے کوئی ایسی گنجائش نہیں ہو سکتی کہ مجھے یقین ہو جائے کہ میں واقعتاً ہی آپ کی دعوت قبول کروں تو بخشا جاؤں؟ موجم الکبیر کے اندر یہ پورا واقعہ امام طبرانی نے ذکر کیا ہے۔ اب جب وحشی بن حرب نے دوبارہ سے وہی بات کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ جبریل امین کو ایک اور آیت دے کر نازل فرمایا کہ جبریل جاؤ اور میرے پیغمبر سے کہو کہ اس کو بتا دیا جائے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کو بتا دو کہ شرک کے علاوہ اللہ رب العزت جو گناہ چاہے گا معاف فرما دے گا، بس شرک نہیں کرنا، شرک سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اگر تم شرک سے اپنے آپ کو بچا لیا تم نے تو سمجھ لو کہ اللہ رب العزت تمہیں بخش دے گا، وہ چاہے گا تو تمہارے اعمال کی سزا دے گا اور چاہے گا تو بخش دے گا، شرک سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا۔ وحشی بن حرب دوبارہ اس نے کہا کہ
اس میں تو بھی ابھی یقین تو اب بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ وہ چاہے گا تو معاف فرمائے گا، اور اگر اس نے نہ چاہا تو پھر مجھے کیسے یقین ہو؟ اس لیے کہ میرے گناہ تو ایسے ہیں، میرے لیے اگر آپ نے بات کرنی ہے تو حتمی کوئی بات کریں۔ تو جب اس نے دوبارہ یہ تقاضا کیا تو اس وقت اللہ رب العزت نے یہ سورہ غافر کی یہ آیت مقدسہ، سورہ زمر کی آیت مقدسہ نازل فرمائی۔ قل، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں نا مطمئن ہو رہا تو اس کو پھر آپ بتا دیں، اس کو فرما دیں، اس کو کہہ دیں کہ اے میرے وہ بندو، اے میرے بندو، اے میرے وہ بندو کہ جنہوں نے گناہوں کی وجہ سے اپنی جانوں پر ظلم کر رکھا ہے، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ ان کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا ہے اور مہربان ہے۔ جب یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور آپ نے واشی بن حرب کو یہ آیت سنائی کہ لو بھائی تمہارے تقاضے پر اللہ رب العزت نے یہ آیت مقدسہ نازل کی ہے، پھر واشی بن حرب آگے بڑھا اور رضی اللہ تعالی عنہ ہو گیا، اسلام قبول کر لیا، یقین ہو گیا۔ اور میں اس حدیث کو بھی ساتھ ملانا چاہوں گا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو پیدا فرما لیا تو اس خاص کتاب کے اندر اللہ نے قلم کو حکم دیا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس خاص کتاب کہ جو اس کے عرش پر ہے، اس میں اللہ رب العزت نے یہ لکھنے کا حکم دیا کہ اے فرشتوں لکھ دو، لما قضى اللہ الخلق کتب فی کتابہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے مخلوق کو پیدا فرما لیا تو پھر اس نے اپنی اس کتاب کے اندر لکھ دیا ان رحمتی غالبت غضبی، کہ لکھ دیا جائے کہ اب میری رحمت ہمیشہ میرے غضب پر غالب رہے گی۔ جو شخص بھی میری رحمت کو پکارے گا، جو شخص بھی میری رحمت کی استدعا کرے گا، میری بارگاہ میں جھک جائے گا، وہ میری رحمت سے محروم نہیں رہے گا۔ وہ حدیث تو اکثر آپ سنتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ میں تھے، ایک عورت کا بچہ گم ہو گیا، وہ اس کی تلاش میں ماری ماری پھر رہی ہے، ڈھونڈ رہی ہے، بچہ نہیں مل رہا۔ اس کی آہ و فغاں اور پریشانی کو دیکھتے ہوئے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اس کی مدد کرو، اس کا بچہ تلاش کرو۔ جب صحابہ نے اس کا بچہ ڈھونڈ لیا اور اس کو وہ بچہ دیا تو اب وہ عورت اس چیز سے بے خبر ہو گئی ہے کہ میں کہاں کھڑی ہوں، میدان جنگ میں ہوں، مردوں کے درمیان ہوں اور لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ بچہ ملتے ہی وہ دنیا و ما فیہا سے بالکل بے نیاز ہو کے اس بچے کو اپنے ساتھ لپٹا رہی ہے، اس کو چوم رہی ہے، اس کے صدقے واری جا رہی ہے۔ صحابہ بھی دیکھ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ رہے تھے۔ آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا کیا میرے صحابہ یہ دیکھ رہے ہو کیسی محبت ہے اس ماں کو اپنے بچے کے ساتھ؟ کیا اتنی محبت، کیا یہ ماں اس بات کو پسند کرے گی کہ اس کے بچے کو آگ کے اندر ڈال دیا جائے؟ یا رسول اللہ یہ تو اس کے گم ہونے پر اتنی پریشان تھی اور ملنے پر اتنی خوش ہے، تو یہ بلا کیسے پسند کرے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے صحابہ، میرا رب اپنے بندوں پر اس سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ جس رب کی رحمتیں اتنی ہیں، ہم کتنے بد نصیب ہوں گے اگر ہم اللہ کی رحمت کو پکارے نہ، اللہ رب العزت کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ نہ کریں۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ جو شخص بھی اللہ کی رحمت کو پکارتا ہے، رب کریم اپنی رحمت سے اس کو محروم نہیں فرماتا۔ یہ اس کا قانون ہے، اس کا اصول ہے کہ وہ اپنی رحمت کے پھاٹک اس کے لیے کھول دیتا ہے۔
اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ اچانک موت سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، ایسی موت کہ جس سے پہلے بندے کو سنبھلنے کا، توبہ کا موقع نہ ملے۔ اسی لیے بندہ مومن صحیح معنوں میں وہ ہے کہ جو ہر رات، ہر لمحہ، کوئی ایسی گھڑی نہیں گزرنے دیتا جب اپنا احتساب نہیں کرتا، جب اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے نہیں رکھتا، غفلت کے اندر نہیں پڑتا۔ لیکن پھر بھی انسان غفلت کے اندر پڑ جاتا ہے، تو اللہ کے نبی نے ایسی اچانک موت سے اللہ کی پناہ طلب کی کہ جس سے پہلے انسان کو معافی مانگنے کا، اللہ کی رحمت کو پکارنے کا، توبہ کا، اپنی بخشش اور مغفرت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغاثے کا بندے کو موقع ہی نہ مل پائے۔ ایسے کئی لوگ جو توبہ کے بغیر ہوں گے، مومن توبہ کے بغیر اس دنیا سے چلے گئے، غفلت کے اندر پڑے رہے۔ تو ایسے اہل ایمان کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی یہ روایت کرتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شخص نے حضور سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی، کیا کوئی موحد، توحید پرست، اللہ کو ماننے وہ بھی جہنم کے اندر جائے گا، کہ جو اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں، اللہ کو ایک ماننے والا توحید پرست وہ بھی جہنم کے اندر جائے گا اور اپنے گناہوں کی سزا پائے گا، جو دنیا کے اندر اس نے جرائم کیے ہوں گے ان کی سزا پائے گا۔ ایسے ہی ایک شخص کا تذکرہ جو اللہ کی رحمت کو یہاں نہ پکار سکا اس طرح، لیکن اللہ پر ایمان رکھنے والا تھا، اپنے گناہوں کی پاداش میں جہنم کے اندر ڈال دیا گیا۔ اب ایسے شخص کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ جس شخص نے سوال کیا تھا کہ کیا کوئی توحید کو ماننے والا بھی جہنم میں جائے گا، تو حضور نے فرمایا ہاں، ایسا ہوگا جب جنتی جنت میں جا چکے ہوں گے، جہنمی جہنم میں جا چکے ہوں گے، ابھی کچھ لوگ اپنی سزا بھگت رہے ہوں گے، انہیں بعد میں جنت میں جانا تھا۔ انہی میں سے ایک شخص کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جہنم کے اندر ہوگا، لیکن وہاں سے اللہ کی رحمت کو پکارے گا، جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے اللہ کی رحمت کو پکارے گا، اور اللہ کو پکارنے کے لیے جو اللہ کے اوصاف جن کو وہ وسیلہ بنائے گا، وہ یا کہے گا یا حنان، یا منان۔ حنان کا عربی زبان میں مطلب یہ ہوتا ہے اے وہ ذات جو اعراض کرنے والے، صرف نظر کرنے والے، نظر انداز کرنے والے پر بھی اپنی رحمت فرماتا ہے، یا منان جو مانگنے سے پہلے عطا کرنے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت کو وہ شخص پکارے گا یا حنان یا منان، یا حنان یا منان۔ اللہ رب العزت کی صفات کو وسیلہ بناتے ہوئے اپنے رب کی رحمت کو پکارے گا، اے میرے وہ رب جو غفلت میں پڑے ہوئے پر بھی اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، جو بن مانگے عطا فرماتا ہے، اے میرے وہ رب، اپنے رب کی رحمت کو پکارے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل امین اس آواز کو سنیں گے کہ جہنم سے آواز آ رہی یا حنان یا منان، تو اللہ کی بارگاہ میں جبریل حاضر ہوں گے، یا اللہ ایک تیرا بندہ تجھے پکار رہا ہے، استغاثہ کر رہا ہے، تیری رحمت کا طلبگار ہے۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ اے جبریل جاؤ جہنم کے دروغہ سے کہو کہ اس بندے کو ڈھونڈ کر لے آئے، نکال کے لے آئے میرے پاس۔ جہنم کا دروغہ جہنم سے اس بندے کو تلاش کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن شکلیں مسخ ہو چکی ہیں، حلیے بگڑ چکے ہیں، تلاش نہیں کر پائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو خود اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرا وہ بندہ جہنم کے فلاں کونے اور فلاں جگہ پر ہے، اب وہ اس کو اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں لے کر آئیں گے۔ پھر اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس بندے سے کہے گا کہ اے میرے بندے،
کیا میں نے تمہیں بہترین شکل و صورت نہیں دی تھی؟ کیا تمہیں میں نے عقل اور شعور نہیں دیا تھا؟ کیا میں نے تیری طرف پیغمبروں کو نہیں بھیجا تھا؟ تو کیا تم تک میرے پیغمبروں کا پیغام نہیں پہنچا؟ کیا تمہیں بتایا نہیں گیا کہ ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے؟ پھر اللہ رب العزت فرمائے گا وَلِمَا فَعَلْتَ قَذَا وَقَذَا، تو نے یہ اور یہ گناہ کیوں کیے؟ فَيَقُولُ الْعَبْدُ، تو وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں اس وقت حاضر ہے، کہے گا یا ربی دعوتک بالحنان والمنان، اے میرے رب میں نے یہ سارے گناہ کر رکھے ہیں، اسی لیے تو میں تیرے نام حنان اور منان کے ساتھ تجھے پکار رہا۔ حنان کا مطلب یہ ہے کہ اے وہ ذات جو باغنے والے، جو نظر انداز کرنے والے، جو اعراض کرنے والے کو بھی اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیتا ہے، اور منان جو بن مانگی عطا فرمانے والا ہے۔ اے میرے رب مجھے اپنی غلطیوں کا اعتراف ہے، اسی وجہ سے تو میں تجھے حنان یا منان یا حنان ان ناموں کے ساتھ پکار رہا ہوں۔ اور اب جب کہ تو وَأَخْرَجْتَنِي بِفَضْلِكَ وَارْحَمْنِي بِرَحْمَتِكَ، اب جب کہ تو نے اپنے فضل سے مجھے جہنم سے نکال لیا ہے، تو اے میرے رب اب اپنی رحمت کا پھاٹک میرے اوپر کھول دے۔ اللہ رب العزت فیقول اللہ تعالی اشہدوا یا ملائکتی فانی رحمتہ، اللہ رب العزت فرشتوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمائے گا کہ اے میرے فرشتوں تم گواہ ہو جو میں نے اپنی رحمت اس کے اوپر واجب کر دی، میں نے اپنی رحمت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے۔ میرے بھائیوں جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، مطلب یہ ہوا کہ جو شخص بھی اللہ کی رحمت کو پکارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو محروم نہیں فرماتا۔ اللہ رب العزت کی رحمت اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ رمضان المبارک آخری موڑ رہا ہے، آخری عشرہ شروع ہونے جا رہا ہے، ہمارے لیے پورا موقع ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت، اس کی بخشش، اس کی مغفرت، ہم اللہ کی رحمت کو اپنے لیے پکاریں، طلب کریں اور اپنے لیے لازم کر لیں۔ اللہ رب العزت کی رحمت کو کے دروازوں کو اپنے اوپر کھول لیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھتے ہوئے ہمیں صحیح معنوں میں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم اگر اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا طریقہ کیا ہے، کیسے اللہ رب العزت کی رحمت جو ہے وہ انسانوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھیں تو ایک چیز تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ اس بندے کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں جو بندہ ابتلا اور آزمائش پر پورا اترتا ہے۔ ابتلا اور آزمائش کیا ہے؟ میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ عام طور پر ہم لوگوں نے سمجھا کہ جو آدمی بیمار ہو جائے وہ ابتلا میں ہے، آزمائش میں ہے، جس کے پاس کوئی رزق کی تنگی آ جائے وہ آزمائش کے اندر ہے، جو کوئی صحت کے مسائل سے دو چار ہو جائے وہ شاید آزمائش میں ہے، جس کا اقتدار اور عہدہ اس سے چھن جائے وہ آزمائش کے اندر ہے۔ بھئی یہ آزمائش میں ہے، یہ آزمائش ہمیں نظر آتی ہے۔ اس آزمائش کا ایک فائدہ یہ ہے کہ بندہ واقعتاً ہی اپنے آپ کو آزمائش میں سمجھتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، اللہ کی رحمت کو پکارتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ اس سے بھی بڑی آزمائش نعمتوں کا چھن جانا جس طرح آزمائش ہے، اسی طرح نعمتوں کا ملنا اس سے بڑی آزمائش ہے۔ یہ آزمائش وہ ہے جو انسانوں کو نظر نہیں آتی۔ جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کو عقل اور شعور کا وہ درجہ عطا فرماتا ہے کہ دوسرے اس سے پیچھے ہیں، تو پھر اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اپنی عقل، اپنے علم اور اپنی دانش کی وجہ سے کہیں یہ تکبر کے اندر مبتلا تو نہیں ہو گیا۔ اللہ رب العزت دولت دے کے بندے کو کس طرح آزماتا ہے کہ مال تو میں نے دیا ہے، اب دیکھتا ہوں کہ یہ اس مال کو اپنی محنت اور صلاحیت کا نتیجہ سمجھتا ہے یا اس مال کو میرے فضل اور کرم کا نتیجہ سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عہدہ اور اقتدار دیا، طاقت عطا فرمائی،
اس طاقت کو وہ فرعونی صفات اپنانے کے لیے استعمال کرتا ہے یا اس کی عجز و انکساری اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت انسان کو ہر حال میں آزماتا ہے۔ اور جو شخص ہر طرح کی، پھر آزمائش کیا ہوئی کہ نعمتوں پر شکر کرنا اور مصیبت پر صبر کرنا، یہ ہے وہ بندہ جو صحیح معنوں میں آزمائش پر پورا اترنے والا ہے۔ تو جو شخص آزمائش پر پورا اترتا ہے، اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ میری رحمت اب اس پر ہجوم کرے گی، میری رحمت اب اس پر برسنے کے لیے بےتاب ہوگی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، دکھ اور تکلیف آتی ہے، تو وہ لوگ ہیں کہ جو انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب یہ وہ لوگ ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر ان کے رب کی طرف سے رحمت ہے، سلام ہے، واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ دوسرا وہ شخص جس پر اللہ کی رحمت خاص طور پر متوجہ ہوتی ہے، اس کی طرف اللہ کی رحمت برستی ہے، یہ وہ شخص ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کرنے والا ہے۔ میں انسانوں کی بات نہیں کر رہا، انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اس سے محبت تو لازم ہے، میں مخلوق کی بات کر رہا ہوں، اللہ کی ساری مخلوق، کہ اگر ایک عورت صرف اس وجہ سے بخشی جاتی ہے کہ اس نے ایک جہنم کے اندر ڈال دی جاتی ہے کہ اس نے ایک بلی کو ظلماً قتل کیا، صحیح بخاری میں پورا واقعہ ہے، اور دوسرا واقعہ بھی صحیح بخاری کے اندر ہے کہ ایک شخص کو اللہ نے صرف اس وجہ سے بخش دیا کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا تھا۔ تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ اگر ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے کا نتیجہ جنت ہے اور ایک جانور پر ظلم کرنے کا نتیجہ جہنم ہے، تو آپ خود سوچئے کہ جو شخص انسانوں کے ساتھ مہربان ہو، کیوں اللہ اس پر مہربان نہیں ہوگا؟ جو انسانوں کے ساتھ ظلم کرے، کیوں اللہ رب العزت اس کی باز پرس نہیں کرے گا؟ لہٰذا میرے بھائیوں، اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کرنا سیکھ لیں، اور یہ بات ذہن میں رکھیں، اللہ کے رسول کا وہ فرمان ہر لمحہ اپنے پیش نظر رکھیں کہ الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا خاندان ہے۔ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عِيَالِهِ، اور اللہ کو اپنی مخلوق میں سے سب سے زیادہ پسند وہ شخص ہے جو اس کی مخلوق سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ تیسرا وہ شخص جس کے ساتھ اللہ کو بڑا خصوصی تعلق ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا رخ اس بندے کی طرف ہو جاتا ہے، وہ شخص وہ ہے کہ جو دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لیتا ہے۔ اکثر میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں اور اس کو دہراتا رہتا ہوں کہ اصل میں کسی آدمی کے بڑا ہونے کا اگر آپ نے اندازہ کرنا ہے کہ کون آدمی کتنا بڑا ہے، تو آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ وہ کتنا زیادہ معاف کرنے کی صلاحیت اور اہلیت رکھتا ہے۔ جو جتنا زیادہ معاف کرے گا، جو جتنا زیادہ نظر انداز کرے گا، جو جتنا زیادہ صرف نظر کرے گا، سمجھ لیجئے کہ وہ بڑا آدمی ہے، بہت بڑا آدمی ہے۔ سب سے بڑا ہمارا رب ہے، وہ غفور ہے، رحیم ہے، اور اللہ کے بعد سب سے زیادہ معاف کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اللہ کے بعد سب سے بڑا مرتبہ جو ہے وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرماتا ہے کہ اگر تم معاف کر دو وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اے لوگو اگر تم معاف کرنے لگو، اگر تم درگزر کرنے لگو، اگر اس وصف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، تو پھر سنو، أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، چاہیے کہ معاف کرو، چاہیے کہ درگزر سے کام لو۔ اے لوگو، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ تم لوگوں کو معاف کرو اور اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ تم اپنی اوقات کے مطابق معاف کرو گے اور اللہ اپنی شان کے مطابق تمہیں معاف فرمائے گا۔ تو لہٰذا
اللہ رب العزت کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا۔ اور اس میں خاص طور پر یاد رکھیے کہ جب ہم عفو درگزر کی بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے بڑھ کر مقام معاف کرنے کے حوالے سے وہ ہمارے بہن بھائیوں کا ہے، عزیز و اقارب کا ہے، جن کے ساتھ آپ کی جائیداد سانجھی ہے، مفادات سانجھے ہیں، رشتہ داریاں ہیں، لین دین کے تنازع ہیں، ہزاروں معاملات ہیں، لیکن پھر بھی آپ اپنے حصے کی جو ہے وہ معافی اس کو دے دیتے ہیں، اس چیز کو نہیں دیکھتے کہ قصور کس کا ہے۔ تو جب کوئی انسان اس طرح معاف کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ٹھیک ہے، کرو معاف۔ کتنا معاف کر لو گے؟ میں ایسا معاف کروں گا، میں تمہیں ایسی معافی دوں گا کہ بندہ پلٹ کے سوچے گا کہ کاش دنیا میں مجھے اور موقع مل جاتا تو میں اور لوگوں کو معاف کر دیتا۔ بدلہ لینے میں وہ لطف نہیں ہے، اللہ کی رضا اس میں ہے کہ ہم عفو درگزر سے کام لیں۔ آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں کہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا ایک طریقہ اور سلیقہ وہ ہمیں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کے اندر نظر آتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی ہیں، تو ان کی زوجہ محترمہ نے دیکھا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں رات کے وقت، اور ساری رات ایک ہی دعا کر رہے ہیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم حسن خلقی کما حسنت خلقی، اے اللہ میرے اخلاق کو اسی طرح خوبصورت بنا دے، میرا اخلاق میرا کردار اے اللہ اسی طرح پسندیدہ بنا دے جس طرح کہ تو نے میری شکل و صورت بہترین بنائی ہے۔ ساری رات ہی یہ دعا کر رہے ہیں۔ ان کی زوجہ پاس سن رہی تھی، انہوں نے کہا یہ کیا دعا آپ کر رہے ہیں، یہ کون سی دعا آپ کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ بات مجھے اس وقت سمجھ آئی ہے کہ کئی لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ سوئے ہوئے ہوں گے اور انہوں نے یعنی وہ کوئی توبہ نہیں کر رہے، کوئی عبادت نہیں کر رہے، کچھ بھی نہیں کر رہے، سوئے ہوئے ہیں، تو اللہ رب العزت نیند کی حالت میں ہی ان کی مغفرت فرما دے گا۔ یہ کون خوش نصیب ہوں گے؟ یہ وہ خوش نصیب ہوں گے کہ وہ تو سوئے ہوئے ہیں لیکن ایک پوری مخلوق ہے جو ان کے لیے دعائیں کر رہی ہے۔ اللہ رب العزت کسی دوسرے کے حق میں مانگی ہوئی ہماری دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اس وجہ سے یہ دعا کر رہا ہوں تاکہ میں بھی ان دعاؤں کا مستحق بن جاؤں اپنے کردار کی وجہ سے، اپنے اخلاق کی وجہ سے، کہ میں سویا ہوا ہوں اور لوگ میری مغفرت کی دعا کر رہے ہوں اور اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ میرے بھائیوں، میں اپنی گفتگو کو انہی الفاظ پر ختم کر رہا ہوں کہ یہ اللہ کی رحمت کے پھاٹک کھلے ہوئے ہیں۔ مجھے اور آپ کو اپنے رب کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے، اپنی دنیا بھی سنوارنی ہے، اس کے لیے بھی دعا کیجیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہی دعا ہم کرتے ہیں نا، اللہ دنیا کی ساری بھلائیاں ہمیں عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کی ساری بھلائیاں بھی ہمیں عطا فرما۔ کھل کے اپنے رب سے مانگیں، دنیا بھی مانگیں، آخرت بھی مانگیں، اور اللہ رب العزت سے ایمان کی سلامتی مانگیں، رب کریم سے اس کی رحمت اور اس کی بخشش اور اس کی مغفرت طلب کریں۔ تو یہ ہمارے لیے موقع ہے، یہ آخری عشرہ شروع ہوا چاہتا ہے، اللہ رب العزت کی رحمت کو پکارنے کا یہ موقع ہے ہمارے پاس۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی رحمت سے سرفراز فرمائے۔ وما علینا۔